پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 135 ہے۔ ترجمہ کنز الایمان، اور وہ کہ جب کوئی بے حیائی یا اپنی جانوں پر ظلم کرے، اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی چاہیں۔ بارگاہ رسالت میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کیا، ہائے میرے گناہ، ہائے میرے گناہ۔ اس نے بات 2 یا 3 مرتبہ کہی۔ رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دعا پڑھو، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجا عندی من عملی۔ یا اللہ عز و جل، تیری مغفرت میرے گناہوں سے زیادہ وسیع، میں اپنے عمل کے مقابلے میں تیری رحمت کی زیادہ امید رکھتا ہوں۔ اس نے کلمہ دہرا دیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دوبارہ یہ کلمات کہو۔ پھر پڑھے اس نے، فرمایا پھر دوہراؤ، پھر دوہرائے۔ ارشاد فرمایا، کھڑے ہو جاؤ، بے شک اللہ تعالی نے تمہاری مغفرت فرما دی۔ ایک سفر کے موقع پر ارشاد فرمایا، استغفار کرو۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے استغفار کی، فرمایا 70 مرتبہ پورا کرو۔ 70 کی تعداد حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہم نے پوری کر دی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو آدمی یا عورت اللہ عز و جل سے ایک دن میں 70 بار استغفار کرتا ہے، اللہ اس کے 700 گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور بے شک جو بندہ دن یا رات میں 700 سے زیادہ گناہ کرے، وہ بڑا بد نصیب ہے۔ حضرت سیدنا بلال بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میرے والد نے میرے دادا رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہوئے بتایا، میں نے سرور کونین رحمت دارین نانا حسن حسین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہما کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے کہا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یعنی میں اللہ تعالی سے بخشش چاہتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے، نگہبان ہے، میں اس کے حضور توبہ کرتا ہوں، اس کی مغفرت کر دی جائے گی اگرچہ وہ میدان جہاد سے ہی کیوں نہ بھاگا ہو۔ سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل پر موجود اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، یاد رکھیے، مسکرا کر گالوں پر آہستہ آہستہ چپت مارتے ہوئے توبہ توبہ کہنا، یہ حقیقی توبہ نہیں، رسمی توبہ ہے۔ توبہ کیا ہے سنیے، تفسیر خزائن العرفان میں لکھا ہے، توبہ کی اصل رجوع الی اللہ ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ 3 رکن اس کے، نمبر 1 گناہوں کا اعتراف، اپنے گناہوں پر شرمندگی، نمبر 2، نمبر 3 اس گناہ کو ترک کرنے کا، چھوڑنے کا پکا ارادہ۔ اگر گناہ قابل تلافی ہو تو اس کی تلافی، نقصان کا بدلہ بھی دیا جائے۔ مثلا تارک الصلاۃ، نماز چھوڑنے والا، تو پچھلی نمازیں قضا کرنی ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دلی شرمندگی اور توبہ کی طرف اللہ ہمیں مائل فرما دے، اس کی بارگاہ کی طرف ہم مائل ہو جائیں۔ اس کے لیے یوں غور کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کروڑ نعمتوں سے نوازا، پیدا کیا، زندگی باقی رکھنے کے لیے سانسیں عطا کی، چلنے کے لیے پاؤں دیے، چھونے کے لیے ہاتھ دیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، سننے کے لیے کان دیے، سونگھنے کے لیے ناک دی، بولنے کو زبان دی، کروڑ نعمتیں عطا فرمائیں جو آج تک میں غور بھی نہیں کر سکا سب پر۔ پھر اپنے آپ سے سوال کیا جائے، کیا اتنے احسانات کرنے والے رب تبارک و تعالی کی نافرمانی مجھے زیب دیتی ہے؟ گناہوں کے انجام پر غور کریں، جہنم کے خوفناک عذابات کو ذہن میں لائے۔ آگ کے جوتے گناہ گاروں کو پہنائے جائیں گے، وہ پانی کا ڈول جو دوزخیوں کے زخموں سے جاری ہوگا، وہ ایسا ہوگا کہ دنیا میں ڈال دیا جائے ساری دنیا بدبودار ہو جائے۔ وہ سانپ جو دوزخ میں دوزخیوں کو ڈسیں گے، اگر ایک بار ڈسیں گے تو 40 سال تک اس کا درد محسوس ہوتا رہے گا، اس کا زہر سرایت کرتا رہے گا۔
وہاں بچھو ایسے ہیں جیسے خچر، لمان، ایک بار کاٹ لیں گے تو 40 سال تک درد رہے گا۔ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ گرم۔ اس طرح اگر غور کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل دل میں خوف خدا پیدا ہوگا اور طبیعت توبہ کی طرف مائل ہوگی، استغفار کی طرف مائل ہوگی۔ یہ ذہن بنائے، اپنے آپ کو مخاطب کرے کہ اگر ان گناہوں کے ارتکاب پر اللہ تعالی نے مجھے جہنم میں ڈال دیا تو میرا نرم و نازک بدن کیا اس ہولناک عذاب کو برداشت کر سکے گا؟ اس بے بسی کو یاد کرے، انشاءاللہ عز و جل توبہ کی طرف طبیعت مائل ہوگی۔ پارہ 9 سورۃ الانفال کی 33ویں آیت میں ارشاد ہوتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور اللہ کا کام نہیں کہ عذاب کرے جب تک کہ محبوب تم ان میں تشریف فرما ہو، اور اللہ انہیں عذاب کرنے والا نہیں جب تک وہ بخشش مانگ رہے ہیں۔ پارہ 12 سورہ ہود کی آیت نمبر 52 میں ارشاد ہوتا ہے وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور میری قوم اپنے رب سے معافی چاہو، پھر اس کی طرف رجوع لاؤ، تم پر زور کا پانی بھیجے گا اور تم میں جتنی قوت ہے اس سے اور زیادہ دے گا۔ اس آیت کے تحت خزائن العرفان میں ہے کثرت رزق اور حصول اولاد کے لیے استغفار کا بکثرت پڑھنا قرآنی عمل ہے۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، شکایت کی کہ حضور بارش نہیں ہو رہی، فرمایا استغفار پڑھو۔ ایک شخص حاضر ہوا، حضور تنگ دستی ہے، فرمایا استغفار پڑھو۔ تیسرا شخص حاضر ہوا، حضور اولاد نہیں ہے، فرمایا استغفار پڑھو۔ چوتھا شخص حاضر ہوا، زمین کی پیداوار کی کمی کی شکایت کی، فرمایا استغفار پڑھو۔ ربیع بن صبی حاضر تھے، عرض کی حضور مختلف لوگ حاضر ہوتے ہیں، اپنے مسائل پیش کرتے ہیں، آپ سب کو فرماتے ہیں استغفار پڑھو۔ ارشاد فرمایا، آپ نے قرآنی آیت پڑھی فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ ترجمہ کنز الایمان، تو میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے، تم پر شراٹے گا یعنی موسلا دھار می بھیجے گا، اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا، اور تمہارے لیے باغ بنا دے گا، اور تمہارے لیے نہریں بنا دے گا۔ معلوم ہوا بارش، تنگ دستی، بے اولادی، زمین کی پیداوار کی کمی کا حل بھی کثرت استغفار میں ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل پر موجود اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں، ہمارے آقا معصوم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گناہوں سے معصوم ہیں، بلکہ سید المعصومین ہیں، تمام معصوموں کے بھی سردار ہیں، مگر دن میں 70 بار اور ایک روایت کے مطابق دن میں 100 بار استغفار فرمایا کرتے۔ کاش ہمیں بھی کثرت استغفار کی سعادت نصیب ہو جائے کرے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ 70 بار پڑھ لیں، یا کم از کم استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہی 70 بار پڑھ لیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔